السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے کسی اور کو نہیں، ہمارے معروف مہمان علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام پری سرکار اور روت حلال کمیٹی پاکستان کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی دعائیں الحمد علامہ صاحب، جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو سیرت امام حسن علیہ السلام ہے، اسی حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب آل جنہ۔ بے شک، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بے شک، بے شک، اور اس نبی نے جو وجہ علت ممکنات ہے، وجہ علت شجاعت ہے، وجہ علت تخلیق کائنات، وجہ علت ممکنات، بے شک، علم اول، کلم اول، فکر اول، ادب اول، خلق اول، خلق اول، بشیر، نذیر، سراج منیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، بے شک، بے شک، مدثر، کہ وہ نبی کے جو گنتی کے پہلے حرف بھی ہیں اور جو سید الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، کہ جن کے لب حرکت میں آئیں تو قرآن بنتا ہے، بے شک، اور جب بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور سبحان قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، میرا نبی میری وحی کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ اللہ، بے شک، بے شک، اس زبان سے جس کی تصدیق قرآن پاک نے اور توحید نے کی ہے، اس نبی کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بے شک، حسنین کریم ہیں۔ بے شک، امام حسن مجتبیٰ، انہیں سید سبط امین امام کا لقب بھی ہے، بے شک، تو اس میں امام کے مجتبیٰ جو ہے وہ بھی امام کا لقب ہے، تقی ذکی وہ بھی امام کا ہے، اور امام حسن علیہ السلام جو ہیں مولا علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے جی جی، اور پیغمبر اسلام کے بڑے نواسے اور جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ بے شک، اور اس کے ساتھ ہی امام حسن مجتبیٰ اصحاب حدیث کسا بھی ہیں، اور مباہلہ میں جو ہے وہ شریک بھی ہیں۔ پائنتر پاک احمد ترین علیہ السلام جو ہے ان میں بھی معصومین علیہ السلام میں بھی جی، شامل ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور رتبہ عطا کیا ہے کہ آپ کی جب خاتون جنت کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے علی ابن ابی طالب سے عرض کیا کہ یا علی، بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو اس وقت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ دختر رسول، میں پیغمبر اسلام کو ترجیح دوں گا، ان کی موجودگی میں خود نام نہیں رکھ سکتا۔ جی جی، اور اس وقت پیغمبر اسلام کو 7ویں دن پہ آپ کا نام رکھا گیا، اچھا، کیونکہ اسی لیے یہ امام حسن مجتبیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی کہ مبارک بات دینے کا جو ٹائم ہے وہ 7واں دن ہی ہے، اور 7ویں دن آپ کی ولادت کے 7ویں دن بعد جب پیغمبر اسلام مبارک بات دینے کے لیے آئی تو پوچھا، اے علی، بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، یہ نام تو آپ نے رکھنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں خدا کو ترجیح دوں گا۔ تو جب آپ نے خدا کو ترجیح دی تو اس وقت جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر عرض کیا کہ سید الانبیاء، علی کی نسبت آپ کے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ بے نسبت شک، تھی، بے شک، تو آپ اس بچے کا نام جو ہے وہ ہارون کے بڑے بیٹے شبر کے نام پہ، اور شبر کا معنی جو ہے وہ عبرانی زبان میں وہ حسن ہے، حسن مجتبیٰ، تو آپ حسن مجتبیٰ ان کا نام رکھیں، کیونکہ ہارون کے 2 ہی بیٹے تھے، شبر اور شبیر۔ جی جی، تو امام حسن کا نام جو ہے وہ شبر کا مطلب عربی میں جو ہے وہ حسن ہے، اور شبیر کا جو ہے وہ امام حسین ہے۔ ٹھیک، تو آپ نے سید الانبیاء کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کا نام جو ہے وہ حسن مجتبیٰ رکھا جائے۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی اپنی
زبان مبارک جو ہے وہ چوسائی آپ چوستے رہتے تھے زیادہ تر. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے 7ویں دن آپ نے امام حسن علیہ السلام کا جو ہے وہ حقیقہ کیا, اور آپ کا دایاں کان جو تھا اس میں سوراخ کیا, اور بائیں سائڈ پہ کان کے اوپر تھوڑے سے بال جو تھے وہ امام حسن مجتبیٰ کے رکھے. تو اسی لیے بچے کا حقیقہ بھی 7ویں دن جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جو تھے ان کا رنگ سرخ اور سفید تھا, اور آنکھیں ان کی چمکدار لیکن سیاہ ابری آنکھیں تھیں, کشادہ ان کی پیشانی تھی, اور رخسار جو تھے وہ بھی ملائم اور نرم تھے. اور اس کے ساتھ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ریش مبارک جو تھی آپ کی وہ گھنی تھی, اور بال جو تھے وہ آپ لمبے رکھا کرتے تھے, یعنی کہ بڑے بال رکھتے تھے. اور سینے کے اوپر ایک بالوں کی ایک لائن آتی تھی, لہر آتی تھی جو سینے پہ, اور دونوں کندھوں کے درمیان جو تھا وہ کشادہ تھے, اور جو ہڈیاں تھیں وہ تقریباً آپ کے کندھوں بھی وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اپنا ٹرن تھی, اس میں ملائم تھی. میانہ آپ کا قد تھا اور بہت ہی خوبصورت, اور سر سے لے کر سینے تک آپ کا جسم جو تھا وہ سید الانبیاء سے ملتا تھا, رسول کے ساتھ. اور سینے سے لے کر پاؤں تک آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ جو ہے وہ سید مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ملتا تھا. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں, یعنی کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے پیغمبر اسلام کی زبان مبارک جو تھی اس کو چوسا, اور آپ کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہوا کہ یقیناً کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے, اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے, بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام, یکجا جو کیے جائیں تو علی بنتا ہے. آپ میں جب یہ تاریخ بتاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں, اور تمام ہمارے مسالک ہیں مسلمانوں کے وہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سید الانبیاء کے پسینے سے پیدا ہوئے ہیں. جتنے بھی نبی ہیں وہ پیغمبر اسلام جب آپ نے کائنات میں سب سے پہلے عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا آدم سے پہلے, اور نور مصطفیٰ 20 دریاؤں سے گزرا, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 14 حجابوں میں آسمان پہ ہر حجاب میں کئی ہزار سال تک اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے. پھر اللہ نے نور مصطفیٰ کو جو ہے وہ عرش کے نیچے چمکنے کے لیے چھوڑا, وہاں پہ 12,000 سال. پھر زمین پہ جب سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی میری طرف دیکھو, جب نور مصطفیٰ نے زمین پہ پہلا سجدہ کیا اور توحید نے آواز دی تو نور مصطفیٰ آسمان کی طرف توحید کے نور کے ساتھ ٹکرایا. جب نور توحید, نور خدا اور نور مصطفیٰ آپس میں ٹکرائے تو پیغمبر اسلام سجدے میں تھے, تو آپ کے نور کو پسینہ آیا, اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پسینے کے کسی قطرے سے آدم اٹھ رہا تھا, کسی سے ابراہیم اٹھ رہا تھا, کسی سے ادریس, اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے 1,24,000 انبیاء, 1,24,000 انبیاء جو ہے وہ وجود میں آتے گئے, اور توحید کا اقرار بھی کرتے گئے, میری رسالت کا اقرار بھی کرتے گئے, اور علی کی ولایت, علی ولی اللہ ہے, اس کا اقرار بھی کرتے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی رسول کے پسینے سے بنتے ہیں تو امام حسن اور حسین جو ہیں یہ رسول کے خون سے بنے ہیں, رسول سے خون کے بنے ہیں. آپ نے لعاب رسول چوسا ہے تو وہاں سے آپ نے پرورش پائی, اور پھر ساتھ ہی آپ خون رسول سے ہیں. تو ایک ہستی جو ہے وہ پسینے سے وجود میں آتی ہے, ایک ہستی جو ہے وہ خون سے وجود میں آتی ہے. تو پھر کتنا فرق ہے آخری نبی کے علاوہ آدم میں, ابراہیم میں, اور جنت کے سرداروں میں جتنا پسینے اور خون میں فرق ہے اتنا ان میں ہے. اور پھر فرمایا کہ جنتی نوجوانوں میں سے یہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں
یہ جنتی نوجوانوں کے جو ہے وہ سردار ہیں. تو آپ نے تقریباً 7 سال زندگی جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی زندگی پیغمبر اسلام کے ساتھ گزاری. 7 سال. اور 30 سال کی زندگی جو ہے وہ آپ نے مولا علی علیہ السلام اپنے بابا کے زیر سایہ جو ہے وہ آپ نے گزاری. 4 سال زندگی جب مولا علی علیہ السلام جو ہے مدینے سے کوفہ میں آئے تو آپ نے 4 سال کی زندگی جو تھی وہ آپ نے کوفہ میں گزاری. تو اس صورت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے جیسے دوسری اہمیت علیہ السلام کا. علامہ صاحب، سید الانبیاء کا حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے بے تحاشا محبت اور عشق تھا. اسی حوالے سے انہوں نے امت کو ان کے ساتھ مودت کے بارے میں کیا حکم دیا؟ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کل لا سالکم علیہ حاجر الا المودۃ فی القربى، جی کہ اللہ جو ہے وہ اپنا اے رسول امت سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ رسالت یہی مانتا ہوں جی کہ تم میری آل کے ساتھ مودت کرو. بے شک بے شک. مودت جس پہ محبت قربان ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں پیغمبر اسلام نے پورے مدینے میں اصحاب کی جھرمٹ میں واضح طور پہ بتایا کہ جب عید کا دن ہوتا تھا آپ حسنین کریمین کو کندھے پہ بٹھا لیتے تھے جی جی اور گلیوں میں جاتے تھے. اور تاریخ میں واضح ملتا ہے کہ عید کے دن سب بچے جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے. اور پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ خود جو ہے وہ اپنا کپڑوں کی باری آئی تو جی جی حسنین کریمین نے کہا کہ ہمارے کپڑے، تو جی جناب سیدہ نے فرمایا کہ وہ درزی کے پاس ہیں، جبریل کپڑے لے کر آئے. جانے لگے صبح عید کے لیے تو سب لوگ جو ہے نا اپنے اپنے والدین کے ساتھ سواریوں پہ سوار تھے. تو پیغمبر اسلام نے عید کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ بابا نانا جان صاحب کی سواریاں موجود ہیں، ہماری سواری. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تمہاری سواری ہوں. سبحان اللہ سبحان اچھا، تمام مسلک نے یہ لکھا ہے حسن حسین کو کندھے پہ بٹھایا اور عیدگاہ کی طرف جانے لگے. تو لوگوں نے جب جانے لگے تو کہا کہ نانا جان ہر سواری کی رسی ہے جہاں سے وہ سواری مڑتی ہے جی جی تو ہماری سواری کی. پیغمبر اسلام نے واللیل کی وہ زلفیں دے دی جس کی قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. سبحان اللہ سبحان تو پھر یہاں تک بھی کہا کہ وہ سواریاں آواز نکالتی ہیں، اللہ. یعنی جی کہ جی اتنا لاڈلا پن تھا. بالکل کیونکہ پیغمبر صاحب جانتے تھے کہ یہی حسنین کریمین انہوں نے ہی قربانیاں دینی اور دین اسلام جو ہے بے شک بے شک. وہ ہمکنار ہونا ہے. اچھا، پیغمبر اسلام مدینے کی گلیوں میں اصحاب کے جھرمٹ میں جی مدینے والوں کے لوگوں کے سامنے حسنین کریمین کو دکھاتے رہے، کبھی سواری بنا کر، کبھی مسجد نبوی میں ہیں تو سجدے میں گئے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے پر سجدے سے سر نہیں اٹھایا. کہا کہ جب تک حسنین نہ اترے، حسین نہ اترے، اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. 71 یا 72 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ دوبارہ پڑھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام تھا کہ پیغمبر اسلام کی اس دن نماز کیسی تھی کہ تخیل حسنین بھی ہو، تخیل حسین بھی ہو اور ذکر توحید بھی ہو. واہ واہ واہ. تو انہوں نے مودت کا سوال کیا. اور پیغمبر اسلام نے ملتا ہے کہ جب آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام آئے اور وہ چلتے چلتے لڑکھڑانے لگے اور پیغمبر اسلام خطبہ چھوڑ کر گئے اور امام حسن کو اٹھا لیا. پھر اس طریقے سے ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تو اس وقت بچے آتے حسنین اور آ کر پیغمبر اسلام کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے. تو پیغمبر اسلام جو ہے جب سجدے میں جاتے تو آرام سے انہیں چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ اوپر جاتے تو پھر وہ سوار ہو جاتے تھے. تو آخر میں یہ ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نماز ختم کرتے جی جی اس کے بعد حسنین کو اٹھاتے، امام حسن علیہ السلام کو اٹھاتے، منہ چومتے اور پھر اصحاب سے کہتے کہ اے لوگوں، یہ میرے جو بچے ہیں، یہ میرے بیٹے جو ہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا. جو ان سے دشمنی وہ مجھ سے دشمنی، جو مجھ سے دشمنی وہ خدا سے دشمنی کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واضح طور پہ مودت کے حوالے سے پیغمبر اسلام، یعنی کہ ایک آپ پیغمبر اسلام کسی جگہ سے جا رہے تھے تو ایک
اسکول میں کسی مکتب میں بچے کے رونے کی آواز آئی تو پیغمبر اسلام نے بلایا، بچے کو اٹھایا اور استاد سے کہا کہ اس بچے کو مارا نہ کر، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ میرے بیٹے حسین سے ملتی ہے، تو میں گوارا نہیں کرتا کہ یہ بچہ روئے اور میرے کانوں پہ آواز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ میرا بیٹا حسین رو رہا ہے۔ اس صورت میں آپ نے ہر لحاظ سے حسنین کریمین کی اہمیت، کیونکہ یہ لاب دہن چوس کی جو ہے یہ پروان چڑھے ہیں، تو اسی لیے شاید یہ نسبت آ رہی ہے آج تک کہ جو نانا ہے وہ نواسوں سے جو ہے وہ دادے کی نسبت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ علامہ صاحب، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسبت سے پوری دنیا میں دسترخوان لگتے ہیں، اس نسبت کی وضاحت فرما دیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت جو ہے اپنے والد کی طرح بہت ہی مشہور ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دسترخوان جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشہور ہے، کہ مولا علی علیہ السلام بھی سخاوت میں سب سے آگے تھے۔ تو جس طریقے سے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سائل آتا علی بن ابی طالب اسے خالی نہ لوٹاتے، یہاں تک کہ کسی نے پوچھا کہ مولا حاتم طائی بھی سخی آپ بھی سخی ہیں، تو اس کے گھر کے 70 یا 72 دروازے ہیں، وہ 70 یا 72 دروازوں سے دیتا ہے، تو آپ تو ایک دروازے سے دیتے ہیں، تو اس کی سخاوت آپ سے زیادہ تو مولا مسکرا کر فرماتے تھے کہ وہ 70 دروازوں سے ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دیتا کہ سائل کو دوسرے دروازوں پہ جانے کا حاجت ہی نہ ہو، میں علی بن ابی طالب جو ہے وہ اتنا سائل کو دیتا ہوں کہ سائل دوسرے دروازے پہ جانے کا محتاج ہی رہتا۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ، ان کی سخاوت دسترخوان جو ہے وہ بہت بڑا مشہور ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی سخاوت کے یہ آپ کی سخاوت زندگی میں آپ نے 2 مرتبہ جو ہے وہ اپنا تمام دولت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریب و یتیموں میں لوٹا چکے تھے، تقسیم کر چکے تھے، اور 3 مرتبہ جو ہے آپ نے اپنی زندگی کا سرمایہ آدھا سرمایہ جو تھا وہ غریب و یتیموں میں آپ تقسیم کر دیا تھا۔ امام نے بہت خوبصورت چلتے تھے تو پتہ چلتا تھا امام 2 لباس پہنتے تھے، بہت ایک لباس اوپر اس وقت کے معاشرے کے لحاظ سے بڑا قیمتی لباس ہوا کرتا تھا، اور نیچے بوسیدہ لباس پرانا لباس پہنا کرتے تھے۔ تو کئی مرتبہ لوگ پوچھتے تو آپ فرماتے کہ یہ معاشرے کے لیے میرا یہ لباس ہے، لیکن جو نیچے ہے جو ہے نا یہ لباس میں پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ امام کا دور جو تھا وہ بڑا مشکل ترین جو دور جو تھا امام حسن مجتبیٰ کا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے دور دور تک لوگ غریب یتیم آتے تھے آپ کے دسترخوان پہ۔ آج کل بھی منت سے جب مانا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان تو لوگ منتیں مانگتے ہیں، تو بہت پیارا دسترخوان ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں نے دیکھا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سائل آیا امام حسن علیہ السلام کا، مدینے میں دسترخوان لگا ہوا تھا، تو وہ بھی بیٹھ گیا، تو وہ کھاتا بھی ہے تو چھپاتا بھی ہے۔ تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے دیکھ لیا تو پوچھ لیا کہ تو پیٹ بھر کے کھا لے، تو چھپاتا کیوں ہے؟ کیا تیرے اہل و عیال ہے؟ کہا میرے اہل و عیال نہیں ہے۔ کہا کہ چھپا کیوں رہے؟ تو کہا چھپا میں اس لیے رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بھی ایک مدینے میں غریب رہتا ہے، میں اس کے پاس سے گزرا ہوں، وہ ایک پانی میں خشک روٹی ڈبو کر اسے گیلا کر کے کھا رہا تھا، تو میں اس کے لیے چھپا رہا ہوں۔ تو مولا مسکرائے تو فرمایا کہ وہ میرا باپ علی بن ابی طالب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو اللہ کے بندوں کو راہ میں تقسیم کرتے ہیں وہ ہمارا یہ دسترخوان ہوتا ہے، اور ہم جو خود پسند کرتے ہیں وہ وہی ہے جو ہمارے بابا جو ہے وہ کھا رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی سخاوت جو ہے وہ بہت مشہور تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام ایران کے بادشاہ نے امام کو دعوت دی کہ آپ ایران میں تشریف لائیں، تو وہاں پہ مشہد میں بڑا شور ہوا کہ علی کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہ وہاں پہ آ رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ پہنچے تو مختصر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے تحفے طیف اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ وہاں پہ ایک موچی رہا کرتا تھا، تو اس نے سنا تو بڑا محب تھا، تو گھر گیا، جا کر اپنا صندوق جو تھا جس میں وہ جوتے پالش وغیرہ کیا کرتا تھا، بیوی نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ میں جو بھی دینار کماتا ہوں وہ آپ لوگوں کو بچوں کو کھلا دیتا ہوں،
تو آپ کو معلوم نہیں کہ میرے مولا کا بڑا بیٹا حسن مجتبی آ رہے ہیں مدینے سے، میرے پاس آج کچھ ہوتا تو میں بھی ان کے لیے تحفہ دیتا. مختصر یہ کہ بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایک جوتا بنانے کا چمڑا پڑا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو ہے. کہا کہ آپ ایسا کرو کہ مولا کا جوتا جو ہے نا وہ آپ بنا کر دو. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. جو 3 دن تھے اس کے پاس اس نے مولا کا جوتا بنایا. جب جوتا بنایا تو امام حسن مجتبی 3 دن یا 4 دن کے بعد جب ایران میں پہنچے تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا اس نے دعوت دی تھی. تو اس وقت بادشاہ نے 4000 دینار میز پہ رکھے، امام حسن مجتبی کو جو ہے وہ تحفہ دیا. اور پھر ساتھ ہی اس دینار جو تھے وہ سونے کے ہوا کرتے تھے، بڑی قیمت ہوتی تھی. اور درہم جو تھا وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا. تو امام کو بٹھایا گیا تو کافی لوگ آئے، وہ تحفے لے کر آ رہے ہیں. تو وہ سائڈ تحفوں کا ڈھیر لگ گیا جو مولا کے عقیدت مند تھے. تو اس شخص جب نکلنے لگا تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ ایسا کر، جوتا ایسا نہ لے جا، تو میرے دوپٹے میں لپیٹ کے لے جا. اس نے اپنے دوپٹے میں لپیٹ کے جو ہے نا وہ دیا. تو وہ چھپتا ہوا آیا کہ سب کے قیمتی تحفے ہیں، میرے حقیر کا تحفہ ہے. میں جہاں تحفے پڑے ہوں گے نا بیچ میں اس نے آ کر نا سائڈ پہ بیچ میں رکھ دیا، خود پیچھے بیٹھ گیا. تو امام جب بیٹھ گیا تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں چلا امام کو کہ میرا تحفہ کون سا تحفہ ہو گیا. تو تھوڑی دیر بعد امام نے پوچھا کہ وہ جو کپڑے میں گفٹ لپٹا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ لے کر آ گیا ہے. وہ کب لے کر آیا اس نے اٹھایا تو لے کر امام کے پاس آیا تو کھولا تو جوتا تھا. تو مولا پوچھتے ہیں کہ یہ میرے لیے لایا؟ مولا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا آپ کا. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے پہنا دے. اب وہ نیچے بیٹھ گیا تو وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پہنانے لگا. تو اب جب پہنا رہا تھا تو پتہ چلا کہ جوتا چھوٹا تھا، امام کا پاؤں جو تھا وہ بڑا تھا. تو وہ زور نہیں لگاتا تھا. تو امام نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا روتا بھی ہے تو کہتا ہے مولا جوتا چھوٹا ہے. امام نے فرمایا پورا ہے آپ. اس نے کہا مولا چھوٹا. امام فرمایا پہنا پورا ہے. اچھا وہ جب اس نے پہنایا تو امام کو زخم آ گیا، وہ رونے لگا. تو امام نے اٹھایا. امام نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہا کہ مولا جوتا چھوٹا تھا، میں نے پہنا دیا، آپ کو زخم آیا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں پورا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں جوتا مجھے پورا ہے، تو باقی دیکھ. مولا زخم ہو گیا. مولا فرماتے ہیں کہ میں تیری نیت کو دیکھوں یا اپنے زخم کو دیکھوں؟ میں نے اپنے زخم تیری نیت پہ قربان کر دیے. تو کہتے ہیں کہ مولا اس گلے لگا کر ملنے کے بعد مولا نے فرمایا کہ وہ جو 4000 دینار بادشاہ نے دیے تھے مولا نے ان کو دے دیے، اس کو دے دیے. وہ جا کر وہاں پہ بیٹھا تو مولا نے دوبارہ بلایا. مولا نے فرمایا تم نے مجھے گفٹ دیا، میں نے آپ کو تحفہ دیا، میری طرف سے تجھے ملی کچھ نہیں ہے، جا میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو وہ جا کر خوشی سے بیٹھ گیا. جب جا کر بیٹھا تو مولا نے پھر بلایا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو نے کپڑا جس کا لپیٹا تھا یہ کون کس کا ہے؟ کہتے ہیں میری بیوی کے جو ہے وہ چادر تھی، اچھا دوپٹہ تھا. مولا نے فرمایا میری طرف سے اس کو بھی کہہ دینا کہ تیری جنت کا بھی میں ضامن ہوں. تو وہ جب جا کر بڑا خوش ہو کے بیٹھ گیا تو اس کے بعد مولا نے 4تھی مرتبہ پھر بلایا. مولا فرماتا ہے کہ میرے سینے سے لگ، مجھے تیرے ملنے سے بڑا دل چاہ رہا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی جہاں پہ جیسے خود سخاوت کرتے تھے ان کا چرچا جو ہے وہ پوری زمانے میں آج تک ہے. تو امام کی سخاوت زیادہ تر جو ہے وہ جتنا بھی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. علامہ صاحب تاریخ کی کتابوں میں یہی آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور اس زہر کے پیچھے بھی یقیناً ایک بہت بڑی سازش شامل تھی. وہ سازش تھی کیا؟ اس کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیے گا. امام حسن مجتبی علیہ السلام جب آپ اقتدار میں آئے تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے آپ کو امیر شام سے وہ صلح بھی کرنی پڑی، کیونکہ کوفے والوں نے آپ کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. پھر آپ کو جو ہے وہ اپنا مدائن میں جانا پڑا، وہاں پہ آپ کو رکھا گیا. تو جب آپ نے پیچھے دیکھا تو کافی معاملات تھے تو آپ نے صلح بھی کی. تو پیغمبر اسلام صلح کا ذکر بھی کر چکے تھے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ صلح کرے گا. تو امام نے صلح میں بھی مد نظر رکھا اہل بیت اطہار کی عظمت کو اور دین اسلام کو مد نظر رکھا. صلح میں بھی شرائط ایسے رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی دین میں امیر شام دین میں رد و بدل نہیں کرے گا، دین کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے ماں باپ کسی کو
ولیعہد نہیں بنائے گا بلکہ وہ حکومت جو ہے وہ ہمارے حوالے کرے گا. تو اس طریقے سے شرائط ہے ہمارے محبین جہاں بھی رہیں گے انہیں تنگ نہیں کرے گا وغیرہ. تو اس صورت میں اصلی اس کو امام حسن مجتبیٰ سے انہیں خوف تھا کہ یہ حکومت سادات کی ہے جی تو یہی نہ چلے جائیں. اور ان کے برابر تو کوئی تھا بھی نہیں. تو پھر اس نے آپ کی جو بیوی تھی جودہ بن اشس اچھا بن قیس، جی جی وہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا روم سے زہر منگوایا امیر شام نے، اور روم سے شہر منگوا کر جودہ کے پاس بھیجا گیا، ان کی بیوی کے پاس، اور انہیں یہ کہا گیا کہ 1000 درہم بھی بھیجے گئے. بعض کہتے ہیں کہ 1,00,000 درہم تھے وہ بھی بھیجے گئے. تو دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ آپ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیں، اور اس کے ساتھ میں اس کے بعد آپ کی شادی جو ہے وہ میں اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دوں گا. اچھا تو آپ جو ہے وہ اپنا روزے کی حالت میں تھے، تو روزے کی حالت میں جب افطار کا ٹائم ہوا تو اس جودہ نے شربت میں زہر ملا کر آپ کو دی، جس کی وجہ سے آپ 40 دن تک اسی زہر میں مبتلا رہے. تو جب لوگوں نے پوچھا کیا مولا کیا افاقہ ہوا، کوئی علاج کروایا، تو مولا فرماتے ہیں آگے 2 مرتبہ زہر مجھے مل چکا ہے، لیکن آج جو تیسری مرتبہ ملا ہے لگتا نہیں ہے کہ مجھے اس سے افاقہ جو ہے وہ ہو. پھر اس کے بعد امام کی شہادت ہوئی. 28 صفر کو امام کی شہادت ہے 50 ہجری کو، تو 15 شعبان 3 ہجری کو آپ کی ولادت تھی. تو اس کے بعد آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے نانا کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر. ہاں صاحب یہ بتاتے چلیے کہ 2 دفعہ زہر کا جو آپ نے ذکر کیا یہ پہلے بھی انہوں نے ہی دیا تھا؟ جی پہلے بھی یہاں سے ہی گھر سے ہی مل چکی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پھر امام نے فرمایا کہ مجھے اپنے نانا کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا جائے. پھر اس وقت مروان بن حکم جو تھا وہ جو بنو امیہ کا تھا، مروان نے انہیں دفن نہیں کرنے دیا. پھر کافی وہاں پہ لوگ اٹھ کے، کیونکہ نظام تبدیل ہو چکا تھا. پھر یہ پہلا کائنات کا جنازہ تھا کہ جو دفن ہونے کے لیے روضہ رسول پہ گیا، مگر پھر یہ گھر کو لوٹا واپس. یہ پہلا جنازہ ہے. تو اسی لیے جب علی کی بیٹیوں نے دیکھا انہوں نے کہا امام نے تو کفن سفید پہنایا تھا. تو جب واپس آئے تو پھر زینب بنت علی نے اور ام کلثوم نے ان کے بدن سے تیر نکالے کہ تیر لے کر واپس آئے. پھر آپ کو جنت البقیع میں جو ہے وہاں پہ دفن کر دیا گیا. تو لہٰذا اسی لیے امام کو مسموم بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو امام کی اولاد جو تھی وہ امام حسن مثنیٰ اور جناب زید سے چلی، جنہیں حسن حسینی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو امام کی اولاد جو ہے وہ آج بھی پوری دنیا میں، ہاں امامت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آگے چلی گئی 12ویں امام تک. امام حسن علیہ السلام جو تھی آگے ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ امام جو ہے وہ منتخب نہیں ہوئی. جی بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.